بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا مبنی علی ان بقاء الشیء معنی زائد علی وجودہ وَأَنَّ الْقِيَامَ معناه الطبعیۃ فی التحیز۔ ذات واجب الوجود عرض نہیں ہے، اس کی دو دلیلیں انہوں نے دی تھی۔ دوسری دلیل یہ دی تھی کہ عرض کا باقی رہنا محال ہے اور ذات واجب الوجود کی بقا واجب ہے۔ تو جب عرض کا باقی رہنا محال ہے تو واجب الوجود کی ذات عرض نہیں ہو سکتی۔ پھر بقائے عرض کے محال ہونے کو انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ اگر عرض کے باقی رہنے کو تسلیم کر لیا جائے، محال نہ ہو، تو قیام العرض بالعرض کا استحالہ لازم آئے گا، اور قیام العرض بالعرض قیام المعنی بالمعنی یہ محال ہے۔ کیوں محال ہے قیام العرض بالعرض؟ اس کی دلیل انہوں نے یہ دی تھی کہ قیام عرض کسی شے کے ساتھ عرض کا قیام، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عرض تحیز میں اس شے کے تابع ہے اور عرض ہی کے لیے، اس شے ہی کے لیے تحیز اور مکان نہیں ہے، تو پھر وہ دوسرے کا مکان کیسے بن سکتا ہے، دوسرے کی وہ حیز کیسے بن سکتا ہے؟ تو دو چیزیں انہوں نے یہ بیان کی تھی بقائے عرض کے محال ہونے کے لیے کہ قیام العرض بالعرض لازم آئے گا، دوسرا یہ کہ شے کے ساتھ عرض کے قائم ہونے کا معنی ہے تحیز میں عرض کا اس کے تابع ہونا، اور دونوں چیزیں محال ہیں، اس لیے عرض کا باقی رہنا بھی محال ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ھذا مبنی، پہلا مقدمہ جو ان کا ہے کہ اگر عرض کی بقا کو مان لیا جائے تو قیام العرض بالعرض لازم آئے گا، اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ بقائے شے کے وجود سے زائد چیز ہے، یعنی شے کی بقا یہ الگ ہے اور شے یہ کیا ہے، الگ ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور جب دونوں الگ الگ چیزیں ہوں گی تو اب ایسی صورت میں ایک کا دوسرے کے ساتھ قیام لازم آئے گا کہ شے ہے اور ایک ہے شے کی بقا، یعنی ایک ہے عرض اور ایک ہے عرض کی بقا، ہے نا؟ تو وہ بقا بھی کیا ہے، عرض ہے۔ اگر یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہوں، عرض اور عرض کی بقا، تو ایسی صورت میں قیام العرض بالعرض کا استحالہ لازم آئے گا۔ یہ اسی جو انہوں نے مقدمہ قائم کیا ہے، یہ مقدمہ اسی پر مبنی ہے کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، شے اور شے کی بقا، ہے نا؟ یعنی بقائے شے سے زائد چیز ہے نا؟ تو اگر واقعی
بقائے شے کے وجود سے امر زائد ہو تو یہ استحالہ لازم آئے گا. وہذا مبنی، اور اس مقدمے کی بنیاد یعنی پہلے مقدمے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ شے کی بقائے شے یہ شے کے وجود سے ایک زائد معنی ہے، ایک زائد امر ہے. تو اگر اس کو تسلیم کیا جائے تو قیام العرض بالعرض کا استحالہ لازم آئے گا. وَأَنَّ الْقِيَامَ، اور قیام معناہ التبعیت فی التحیز. قیام کا معنی کیا ہے؟ عرض کا تحیز میں اس شے کے تابع ہونا، یعنی بقائے شے کا شے کا بقا کا ہے نا عرض کے تابع ہونا ہے نا مکان میں. وَأَنَّ الْقِيَامَ، اور معناہ التبعیت فی التحیز، اور قیام عرض بالشیء کا معنی یہ ہے کہ عرض اپنے تحیز میں اس شے کے تحیز کے تابع ہے. تبعیت فی التحیز یہ قیام العرض بالشیء کا معنی ہے. تو عرض اپنے متحیز ہونے میں اس شے کے تابع ہے، یہ قیام العرض بالشیء کا معنی ہے. اگر یہی معنی لیا جائے تو ایسی صورت میں عرض اپنے تحیز میں جب اس شے کے تابع ہوگا تو اس شے کے لیے بھی مکان اور پھر عرض کے لیے بھی مکان ہونا لازم آئے گا. یہ اس وقت تو بات صحیح ہوگی. اسی پر ان دونوں مقدموں کی بنیاد ہے. لیکن کیا یہ بنیاد صحیح ہے؟ علامہ فرماتے ہیں والحق، صحیح بات یہ ہے ان البقاء استمرار الوجود و عدم زوالی. بقائے شے، عین شے کا بقائے شے سے امر زائد نہیں ہے، بلکہ شے کی بقا یہ شے کے وجود کے برقرار رہنے اور ختم نہ ہونے کا نام ہے. یعنی مستقل اس کا وجود باقی ہے، وہ چیز ختم نہیں ہو رہی ہے. مثلا یہ موبائل ہے یہ باقی ہے نا، تو کیا اس کا باقی ہونا اس کے وجود سے الگ کوئی چیز ہے؟ نہیں، اس کے وجود سے الگ اس کا باقی رہنا کوئی چیز نہیں. دونوں الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ اس کا باقی رہنا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا وجود مستقل برابر چلا آ رہا ہے اور اس کا وجود ختم نہیں ہو رہا. یہی صرف باقی ہونے کا معنی ہے. والحق کو، اور صحیح بات یہ ہے ان البقاء کی باقی رہنا یہ وجود کے برقرار رہنے اور وجود کے ختم نہ ہونے کا نام ہے. اگر وجود برقرار رہے اور وجود ختم نہ ہو تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ شے باقی ہے. وہ حقیقت، اور استمرار وجود کی حقیقت، وجود کا برقرار رہنا، اس کا معنی الوجود من حیث النسبت الی الزمان الثانی، اور وجود کے برقرار رہنے کی حقیقت یہ ہے کہ زمانہ ثانی کی جانب نسبت کرتے ہوئے موجود رہنا. یعنی زمانے اول میں ابتدا میں حدوث کے وقت جو چیز وجود میں آئی دوسرے زمانے تک اس کا باقی رہنا. تو اگر اس کا وجود زمانے ثانی تک باقی رہتا ہے تو اسی کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ شے باقی. تو اگر وجود برقرار رہے، وجود ختم نہ ہو، زمانے ثانی تک مستمر طور پر اس کا وجود برقرار رہے، موجود رہے، تو یہی استمرار وجود ہے. تو بقائے شے اور شے یہ دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ جو بقائے شے ہے بعینہ ہی وہی شے ہے. بقائے شے اور شے میں عینیت ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ آنے حدوث میں اس کو وجود سے تعبیر کیا جاتا ہے، وجدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور حدوث کے بعد جب وہ باقی رہے تو اسی کو بقا سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور جب دونوں میں
مغایرت نہیں ہے، بقا یہ وجود سے امر زائد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں قیام العرض بالعرض کا استحالہ لازم نہیں آئے گا. دونوں بے ہی ایک چیزیں ہیں، بقا اور شے کا وجود، بقائے شے اور وجود شے دونوں ایک چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ نہیں ہیں. اور جب دونوں الگ الگ نہیں ہیں تو ایسی صورت میں قیام العرض بالعرض کا استحالہ بھی لازم نہیں آئے گا. یہ ایک بات ہوئی. ومعنی قولنا، اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کے یہاں یہ بات مسلم ہے وجدہ ولم یبقى، کہ یہ چیز پائی گئی اور باقی نہیں رہی. اگر بقائے شے اور وجود شے میں عینیت ہے تو اس میں تو منافات ہو جائے گا، تضاد ہو جائے گا. وجدہ ولم یبقى کا معنی کیا ہوگا؟ بقیا ولم یبقى، دونوں میں عینیت ہے. اور جب دونوں میں عینیت ہے تو وجدہ ولم یبقى کا معنی کیا ہوگا؟ بقیا ولم یبقى، ہے نا. حالانکہ یہ جملہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ یہ صحیح ہے، لہذا آپ کا یہ کہنا کہ دونوں میں عینیت ہے یہ صحیح نہیں ہے. اس کا یہ جواب دے رہے ہیں ومعنی قولنا، اور ہمارے قول وجدہ ولم یبقى کا معنی یہ ہے انہ حدث، کہ وہ چیز پائی گئی اور اس کا وجود برقرار نہیں رہا. یعنی یہ دو زمانوں کی جانب نسبت کرتے ہوئے ہے. وجدہ جو کہا جا رہا ہے یہ زمانے اول آنے حدوث کی جانب نسبت کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے، اور لم یبقى جو کہا جا رہا ہے یہ زمانے ثانی یعنی بقا کی حالت میں دوسرے زمانے کی جانب نسبت کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے. اور جب دو زمانوں کے اعتبار سے وجدہ ولم یبقى کہا جا رہا ہے تو اس میں تضاد کہاں لازم آئے گا؟ اگر زمانے واحد میں ہوتا وجدہ ولم یبقى، آنے واحد میں وہ پایا بھی جائے اور نہ بھی پایا جائے تو ایسی صورت میں تضاد لازم آتا. لیکن جب آنے واحد نہیں ہے بلکہ وجدہ کا معنی ہے کہ زمانے اول میں وہ چیز پائی گئی، لم یبقى کا معنی ہے کہ زمانے ثانی میں وہ چیز باقی نہیں رہی، ہے نا، یعنی اس کا وجود مستمر نہیں رہا، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہوگا. کیا کس نے انکار کیا ہے کہ وجود کا معنی حادث ہے؟ واجب الوجود کا معنی حادث نہیں ہے نا. باقی رہنے میں کیا ہم باقی ہیں، حادث نہیں ہیں؟ موبائل باقی ہے، حادث نہیں ہے، تو کیا پریشانی؟ مطلب تم اپنی بات واضح کرو، پریشانی کیا ہے بھائی؟ ہاں آنے حدوث میں، جیسے یہ موبائل جب بن رہا ہے تو اس پر وجود آنے حدوث میں اس کے لیے بولا جاتا ہے وجدہ. کوئی بھی چیز قلم بننا ہے نا، تو جب یہ بن رہا ہے بننے کے وقت آنے حدوث میں اس کو وجدہ کہا جاتا ہے. اور پھر یہ اب باقی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ قلم باقی ہے نا. اس کا یہ مطلب تھوڑا ہوا کہ پہلے جو وجود اس کا ہوا تھا آنے حدوث میں وہ دوسرا تھا اور اب یہ قلم دوسرا ہو گیا، یہ تھوڑا مطلب ہوتا ہے. وہی ہے، دونوں میں عینیت ہے. اور ہمارے قول وجدہ ولم یبقى کا معنی یہ ہے انہ حدث، کہ وہ چیز پائی گئی اور اس کا وجود برقرار نہیں رہا. ولم یکن ثابتا فی الزمان الثانی، اور زمانے ثانی میں وہ موجود نہیں رہا، زمانے ثانی میں وہ چیز موجود نہیں رہی، اور زمانے ثانی کی جانب نسبت کرتے ہوئے استمرار وجود اور بقا کا نام دیا جاتا ہے. تو جب وجدہ اور وجدہ ولم یبقى کا معنی دو زمانوں کے اعتبار سے ہے تو اس کو لے کر کے آپ کا اعتراض کرنا یہ درست نہیں ہوگا، اور اس میں منافات اور تضاد بھی نہیں ہے. وَأَنَّ الْقِيَامَ، دوسرا مقدمہ یہ تھا ان کا کہ قیام العرض بالشیء کا معنی یہ ہے کہ عرض اپنی طبعیت میں، اپنے تحیز میں اس شے کے تحیز کے تابع ہے. عرض اپنے تحیز میں اس شے کے تحیز کے تابع ہے. یہ کہتے ہیں کہ قیام العرض بالشیء کا یہ معنی نہیں ہے، قیام العرض بالشیء کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ هو الاختصاص النائت. قیام العرض بالشیء کا معنی ہے
کہ ایک اختصاص نائب، یہ لفظ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، یعنی ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو، اتنا مضبوط تعلق ہو کہ ان میں سے ایک کو موصوف اور دوسری کو صفت بنا سکیں. جیسے جسم ہے اور وہ سفید ہے نا، تو جسم کے ساتھ اس سفیدی کا اتنا مضبوط تعلق ہے کہ جسم کو موصوف اور ابیض کو صفت بنا سکتے ہیں، جسم ابیض. تو قیام الارض بالشیء کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ارض اپنے تحیز میں اس شے کے تحیز کے تابع ہے، بلکہ اس کا معنی هو الاختصاص النائت، وہ اختصاص نائت ہے، یعنی کسی شے کا دوسری شے کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق ہونا کہ ان میں سے ایک کو موصوف اور دوسری کو صفت بنا سکے. کما فی اوصاف الباری تعالی، جیسے کہ صفات باری تعالیٰ میں کہ صفات باری تعالیٰ کا ذات باری تعالیٰ سے اتنا مستحکم تعلق ہے کہ ذات باری تعالیٰ کو موصوف اور صفات کو صفت بنانا صحیح ہے. لیکن کیا صفت کے لیے تحیز ہے؟ ذات کے لیے تحیز ہے؟ تحیز میں تبعیت نہیں ہے. تو جیسے صفات باری تعالیٰ اور ذات باری تعالیٰ میں تحیز کا کوئی معنی نہیں ہے، ایسے ہی قیام الارض بالشیء کا معنی بھی ہے کہ وہاں صرف اختصاص نائت کا معنی ہے، یہ نہیں کہ ارض اپنے تحیز میں اس شے کے تحیز کے تابع ہے. کما فی اوصاف الباری تعالیٰ، جیسا کہ صفات باری تعالیٰ میں ہے، فإنها قائمة بذات اللہ تعالیٰ، کیونکہ صفات باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہیں. ولا تتحیز بطریق التبعیت، اور وہ صفات تبعیت کے طریقے پر متحیز نہیں ہے، اس لیے کہ ذات باری تعالیٰ ہی متحیز نہیں ہے تو اس کے تابع ہو کر کے صفات کیوں متحیز ہوں گی؟ نہ صفات کے لیے تحیز ہے اور نہ ہی ذات باری تعالیٰ کے لیے تحیز ہے. لتنزیہہ تعالی عن التحیز، کیونکہ اللہ تحیز سے منزہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بات پوری ہو گئی. دوسری بات، وَأَنَّ انتفاع الاجسام فی کل آن ومشاہدۃ بقائها بتجدد الامثال، اور ہر آن میں اجسام کا منتفی ہونا اور تجدد امثال کے ذریعے سے اجسام کے باقی رہنے کا مشاہدہ کرنا. ہر آن میں اجسام کا منتفی ہونا اور تجدد امثال کے ذریعے سے، یعنی اس کا مثل پیدا ہو رہا ہے. ہر آن اور ہر لمحہ اس کا مثل پیدا ہو رہا ہے، اور تجدد امثال کے ذریعے سے اس کی بقا کا مشاہدہ کرنا. لیسا بأبعد من ذلک فی الاعراض، یہ آراز میں اس کے پائے جانے سے بعید نہیں ہے. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے، بہت مختصر جملہ یہاں استعمال کر دیا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ آراز کی بقا کیا ہے؟ محال ہے. ہم اور کیوں محال ہے؟ ہوتا پھر ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ سفیدی ہے، جب سے ہمارے آنے سے پہلے اس کو لگایا گیا ہے اب تک باقی ہے. کیوں آراز کی بقا محال ہے؟ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ آپ بھی جب سے آئے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے کہ دیواروں میں جو سفیدی لگی ہے جب سے آئے ہیں دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کب سے لگی ہے، تب سے آج تک لگی ہوئی ہے کہ وہ منتفی ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں منتفی ہو رہی ہے، لیکن اس میں انتفاع اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم اس کا احساس نہیں کر پا رہے ہے نا. اتنی تیزی کے ساتھ یہ انتفاع ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہو پا رہا ہے. تو پھر اجسام میں یہی ہوگا، اجسام کا منتفی ہونا مشاہدے ہی کے ذریعے سے، حس کے ذریعے ہی سے دونوں کا باقی رہنا ہمیں معلوم ہے. یہ جسم ہے نا، جسم باقی ہے، حس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے. ارض کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ باقی ہے، وہ بھی حسی کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے. ایک چیز حس کے ذریعے سے معلوم ہو رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حس کا فیصلہ صحیح ہے، جسم باقی رہتا ہے، اس میں تجدد امثال کی ضرورت نہیں. اور ایک ہی وہی حس دوسری چیز کو مشاہدے کے ذریعے سے یہ بتاتی کہ نہیں یہ بھی باقی ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس میں تجدد امثال ہوگا. یہ کون سی بات ہے؟ یا تو دونوں کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ تجدد امثال کے ذریعے سے ان کی بقا ہے
اور ہر آن جسم بھی منتفی ہوتا رہتا ہے جیسے اعراض منتفی ہوتے رہتے. حالانکہ ایک میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ باقی ہے، اگرچہ مشاہدے کے مطابق جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسم باقی ہے تو یہ باقی ہے، جو حس فیصلہ کر رہا ہے وہی صحیح ہے. اور عرض کے بارے میں جو حس فیصلہ کرے آپ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دونوں میں تسلیم کیجیے. ایک میں تسلیم کرنا دوسرے میں تسلیم نہ کرنا یہ انصاف نہیں ہے. اس لیے اگر جسم کے بارے میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ تجدد امثال کے ذریعے سے اس کی بقا کا مشاہدہ کرنا نہیں ہے بلکہ جسم باقی ہے، تو عرض میں بھی آپ کو کہنا پڑے گا کیونکہ وہی حص آراز کے بھی بقا کا مشاہدہ کر رہا ہے. نہیں جسم واننا انتفاع الاجسام، اور یہ کہ ہر آن اجسام کا منتفی ہونا اور تجدد امثال کے ذریعے سے اس کی بقا کا مشاہدہ کرنا یہ بعید نہیں ہے آراز میں اس کے واقع ہونے سے. جو حکم اس کا ہوگا وہی حکم اس کا ہوگا، دونوں ایک حکم میں ہوں گے. اور جب آراز اجسام میں مشاہدے کے ذریعے سے اس کے باقی رہنے کا حکم ہوتا ہے تو آراز میں بھی اس کے باقی رہنے کا حکم ہوگا کیونکہ حص ہی دونوں میں فیصلہ کرنے والا. اب اس کے بعد دوسری بات، نام تمسکہم فی قیام الارض بالارض بسرعۃ الحرکت وبطوئها. فلاسفہ کا قیام الارض بالارض کے اس بات میں حرکت کے سری ہونے اور بطی ہونے سے استدلال کرنا لیس بتام، یہ تام نہیں ہے. اصل میں فلاسفہ کے ہاں یہ ہے کہ قیام الارض بالارض نا یہ ثابت ہے، باطل نہیں. قیام الارض بالارض یہ محال نہیں ہے بلکہ ثابت ہے. دلیل کیا دیتے ہیں کہ ایک جسم ہے نا، یہی جسم متحرک ہے، تو متحرک ہونا اس جسم کا یہ کیا ہے؟ جسم تو جوہر ہے، اور متحرک ہونا یہ کیا ہے؟ عرض ہے. اور یہ متحرک جو ہے یہ حرکت کبھی بطی ہوتی ہے سست رفتار، اور یہی حرکت کبھی کیا ہوتی ہے؟ سری ہوتی ہے تیز رفتار. تو حرکت جو عرض ہے اس کے ساتھ ایک دوسری حرکت، اس کے ساتھ ایک دوسرا عرض ہے نا، سری ہونا یا بطی ہونا قائم ہو رہا. کیوں محال ہے قیام الارض بالارض؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ حرکت یہ عرض ہے اور اسی عرض کے ساتھ ایک دوسرا عرض ہے نا، یعنی بطی ہونا یا سری ہونا اس کے ساتھ پایا جا رہا ہے نا. تو حرکت کے ساتھ جو عرض ہے دوسرا عرض پایا گیا، قیام الارض بالارض پایا گیا. محال کیوں ہے یہ؟ علامہ فرماتے ہیں کہ فلاسفہ کا قیام الارض بالارض کے اس بات میں حرکت کے سری ہونے اور بطی ہونے سے استدلال کرنا لیس بتام، یہ تام نہیں ہے. کیوں تام نہیں ہے؟ اذ لیس ہاں ہونا شیء، اس لیے کہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز ہے اور وہ متحرک ہے اور وہ حرکت ہے، کہ ایک چیز حرکت ہے اور دوسری چیز سری ہونا اور بطی ہونا. یہاں دو چیزیں نہیں ہیں، یہاں دو چیزیں نہیں ہیں کہ ایک حرکت ہے اور دوسری کیا ہے؟ سری اور بطی ہونا ہے، بلکہ یہاں ایک حرکت مخصوصہ ہے، ایک مخصوص حرکت ہے. بعض حرکتوں کی جانب نسبت کرتے ہوئے بعض حرکتوں کو بطی اور بعض حرکتوں کی جانب نسبت کرتے ہوئے بعض حرکتوں کو سری کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک حرکت اور پھر اس حرکت کا بطی اور سری ہونا. لہذا یہ ان کی یہ دلیل تام نہیں ہے. اذ لیس ہاں ہونا پوری تفصیل یہ کر رہے ہیں. اذ لیس ہاں ہونا شیء، اس لیے کہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز ہے اور وہ متحرک ہے، دوسری چیز ہے اور وہ سری اور بطی ہے. بل ہاں ہونا حرکت مخصوصۃ، بلکہ یہاں ایک مخصوص حرکت ہے. تسمى بالنسبت الی بعض الحرکات سریۃ، جسے بعض حرکتوں کی جانب نسبت کرتے ہوئے سری اور بعض حرکتوں کی جانب نسبت کرتے ہوئے بطی کہا جاتا ہے. یعنی حرکت وہی ہے، بس نسبت کا فرق ہوتا ہے نا. آپ تیز چل رہے ہیں تو سری ہے، سست رفتار ہے تو وہی بطی ہے نا. تو یہاں صرف نسبتوں کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. یہاں دو چیزیں نہیں ہیں کہ حرکت کے ساتھ سرعت کا قیام ہو رہا ہے یا حرکت کے ساتھ بطو کا قیام ہو رہا ہے نا، بلکہ وہی حرکت مخصوصہ ہے، بعض کی جانب نسبت کرتے ہوئے کبھی اسی کو سری کہا جاتا ہے اور کبھی اسی کو بطی کہا جاتا ہے. لہذا یہاں قیام الارض بالارض ہے ہی نہیں ہے، ایک ہی عرض ہے
اسی کو کبھی بتی باز کی جانب نسبت کرتے ہوئے اور کبھی اسی کو سری باز کی جانب نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے ایک چیز اور یہ بتا رہے ہیں، بہذا تبینہ، یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا ان لیست السرعۃ والبطوء، کہ سرعت اور بطوء، سری ہونا اور بتی ہونا، یہ دو مختلف نوعیں نہیں ہیں، یہ دو مختلف نوعیں نہیں ہیں۔ جیسے انسان ہے اور فرس ہے، یہ دو مختلف نوعیں ہیں، ان میں فرق کیسا ہوتا ہے انسان اور فرس میں؟ ان کے ذاتیات کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہوتا ہے، کہ اضافت کے اعتبار سے کہ یہ انسان ہے تو اس کی جانب نسبت کرتے ہوئے انسان، فرس ہے تو اضافی فرق نہیں ہوتا ہے، اعتباری فرق نہیں ہوتا ہے، بلکہ انواع مختلفہ میں جو فرق ہوتا ہے وہ ذاتیات کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں سری ہونا اور بتی ہونا، یہ دونوں دو مختلف نوعیں نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں فرق جو ہوتا ہے وہ اضافی ہوتا ہے، ایک کی جانب نسبت کرتے ہوئے سری، دوسرے کی جانب نسبت کرتے ہوئے بتی، اور انواع مختلفہ میں جو فرق ہوتا ہے وہ ذاتیات کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ سرعت اور بطوء یہ دو مختلف نوعیں نہیں ہیں حرکت کی، ہے نا، کہ حرکت کی یہ دو مختلف نوعیں ہوں، جیسے حیوان کی دو مختلف نوعیں انسان اور فرس ہے، ایسا نہیں ہے۔ اذ الانواع الحقیقیہ، کیونکہ جو انواع حقیقیہ ہوتی ہیں وہ اضافات سے مختلف نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان میں ذاتیات کے اعتبار سے اختلاف ہوتا ہے۔ حرکت اور بطوء میں ذاتیات کے اعتبار سے اختلاف نہیں ہے، بلکہ نسبت کے اعتبار سے اختلاف ہے، لہذا یہ انواع مختلفہ حرکت کی نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ ولا جسم، اللہ عز و جل جسم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ لأنہ مترکب، اس لیے کہ جو جسم ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے، جو مرکب ہوتا ہے وہ اپنی ترکیب میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے اللہ جسم نہیں ہے۔ وہ متحیز، اور اس لیے کہ جو جسم ہوتا ہے اس کے لیے مکان ہوتا ہے، اور اللہ مکان سے بھی پاک ہے۔ وذالک امارۃ الحدوث سے، اور جو مرکب ہو وہ ممکن ہوتا ہے، جو کسی مکان میں ہو وہ بھی ممکن ہوتا ہے مکان کے محتاج ہونے کی، مکان کی جانب محتاج ہونے کی وجہ سے، اور یہ دونوں چیزیں حادث ہونے کی علامت ہیں، اور اللہ حدوث سے پاک ہے۔ ولا جوہر، اور اللہ عز و جل جوہر نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اللہ عز و جل جوہر نہیں ہے، فلأنہ اسم للجزء الذی لا یتجزا، اس لیے کہ جوہر ہمارے نزدیک جزء لا یتجزا کو کہتے ہیں، اور جزء لا یتجزا کی دو صورتیں ہوتی ہیں، آپ ماسبق میں پڑھ چکے ہیں، وہ متحیز ہوتا ہے، اور دوسری چیز کہ وہ کسی جسم کا جز ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ عز و جل کے لیے مانا جائے کہ وہ جوہر ہے تو اس کے لیے متحیز ہونا بھی لازم آئے گا، اور کسی جسم کا جز ہونا بھی لازم آئے گا، اور جسم کا جز ہونا یہ ترکیب کی علامت، اور ترکیب یہ حادث ہونے کی علامت، لہذا ہمارے نزدیک اللہ عز و جل کیا ہے؟ جوہر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے اللہ عز و جل صانع عالم واجب الوجود لذاتہ، یہ جوہر نہیں ہے، ہمارے نزدیک جوہر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوہر نام ہے جزء لا یتجزا کا، اور جزء لا یتجزا متحیز ہوتا ہے، وہ جزء من الجسم، اور وہ جسم کا جز ہوتا ہے۔ واللہ تعالی متعال عن ذالک، اور اللہ متحیز ہونے سے بھی پاک ہے، اور جسم کا جز ہونے سے بھی پاک ہے، لہذا ہمارے نزدیک اللہ جوہر نہیں ہے۔ فلاسفہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ جوہر نہیں ہے نا، ان کے یہاں جوہر کی دو تعبیریں ہیں۔ ایک تعبیر یہ ہے کہ جوہر اس موجود کو کہتے ہیں جو کسی محل کا محتاج نہ ہو، دوسری تعبیر یہ ہے کہ جوہر اس ماہیت ممکنہ کو کہتے ہیں کہ جو اپنے وجود میں کسی محل کی محتاج نہ ہو۔ یہ دو تعبیریں ہیں، دونوں تعبیروں کے اعتبار سے وضاحت۔ وَأَمَّا عِندَ الْفَلَاسِفَہ، فلاسفہ کے نزدیک بھی اللہ صانع عالم جوہر نہیں ہے، فلأنہم، اس کی وجہ یہ ہے، وَإِن جَعَلُوهُ، تو اس لیے کہ فلاسفہ نے اگرچہ جوہر کو ایسے موجود کا نام ٹھہرایا ہے، لا فی موضوع، جو کسی موضوع کا محتاج نہ ہو، یعنی وہ جوہر کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ ایسا موجود جو کسی محل کا محتاج نہ ہو، مجردن کانا و متحیزن، خواہ وہ مجرد ہو یا متحیز ہو نا۔ تو اس تعبیر کے اعتبار سے کہ ایسا موجود جو کسی محل کا، کسی موضوع کا محتاج نہ ہو، اس کے اعتبار سے ان کے نزدیک
ذات باری تعالیٰ کو جوہر کہنا صحیح ہوگا، ہے نا، کیونکہ وہ موجود ہے اور کسی محل کا محتاج نہیں ہے۔ لیکنہم جعلوہ، لیکن فلاسفہ نے جوہر کو ممکن کے اقسام سے ٹھہرایا ہے، یعنی جوہر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ممکن کی ایک قسم ہے۔ وَأَرَادُوا بِهِ، اور جوہر کی حقیقت سے وہ مراد لیتے ہیں الماہیۃ الممکنہ التي اذا وجدت كانت لا فی موضوع، کہ جوہر سے مراد وہ ماہیت ممکنہ ہے کہ جب وہ پائی جائے تو کسی محل کی محتاج نہ ہو۔ تو جوہر کے سلسلے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ ایک ماہیت ممکنہ ہے، وہ ممکن ہے، اور جب جوہر ممکن ہے تو ذات واجب تعالیٰ یہ جوہر نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر اس کو جوہر مانیں گے تو اس سے واجب الوجود لذات ہی کا ممکن ہونا لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے۔ ٹھیک ہے، وَأَرَادُوا بِهِ الْمَاهِيَةَ الْمُمْكِنَةَ الَّتِي إِذَا وُجِدَتْ كَانَتْ لَا فِي مَوْضُوعٍ۔ تو ہمارے نزدیک بھی اللہ عز و جل صانع عالم یہ جوہر نہیں ہے، فلاسفہ کے نزدیک بھی جوہر نہیں ہے۔ وَأَمَّا إِذَا أُرِيدَ بِهِمَا، لیکن جب جسم سے اور جوہر سے مراد لیا جائے، جسم سے مراد لیں قائم بذاتہ، جسم کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ قائم بذات ہے۔ جوہر کا معنی لیں کہ وہ کسی محل کا محتاج نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ذات واجب تعالیٰ پر جسم کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے اور جوہر کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن کریں گے نہیں۔ کیوں نہیں کریں گے؟ بیان نیچے آ رہا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا أُرِيدَ بِهِمَا، لیکن جب جسم اور جوہر سے علی سبیل البدلیت، ہے نا، قائم بذاتہ، اور ایسا موجود جو کسی محل کا محتاج نہ ہو مراد لیا جائے، یعنی جسم سے مراد لیں قائم بذات ہونا، جوہر سے مراد لیں کہ ایسا موجود جو کسی محل کا محتاج نہیں ہے، فَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ إِطْلَاقُهُمَا، تو جسم اور جوہر کا اطلاق سانے پر محال ہے۔ جب یہ معنی مراد لیں گے تب کیوں محال ہے؟ یہ کہتے ہیں من جہت عدم ورود الشرع بذالک، کیونکہ شریعت میں اللہ عز و جل کی ذات کے لیے اس لفظ کا استعمال وارد نہیں ہے، تو چونکہ شرع میں کسی نص میں یہ لفظ وارد نہیں ہے، اس لیے اللہ پر اس لفظ کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے ما تبادل الفہم الی المرکب والمتحیز، کہ جب جسم اور جوہر کا لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن اس چیز کی جانب سبقت کرتا ہے جو مرکب ہو، اور اس چیز کی جانب سبقت کرتا ہے جو کسی مکان میں ہو، تو تبادر ذہنی ترکیب کی جانب اور کسی مکان کی جانب ذہن کا تبادر ہوتا ہے، اس لیے اس تبادر سے بچنے کے لیے اللہ کو جسم اور جوہر نہیں کہیں گے۔ وذهاب المجسمہ والنصارى، اور مجسمہ اور نصارہ کے جسم اور جوہر کے ذات باری تعالیٰ پر اطلاق کے جانب جانے کی وجہ سے، ذات باری تعالیٰ پر جسم اور جوہر کے اطلاق کی جانب مجسمہ اور نصارہ کے جانے کی وجہ سے بالمعنی الذی، ایسے معنی کی وجہ سے الذی یجب تنزیہ اللہ تعالی عنہ، جس سے اللہ عز و جل کی تنزیہ واجب ہے۔ یعنی فرقہ مجسمہ اور فرقہ نصارہ کا یہ مذہب ہے کہ جیسے ہمارا جسم ہے ایسے اللہ عز و جل کا جسم ہے، تو اگر ہم ذات باری تعالیٰ پر جسم اور جوہر کا اطلاق کریں گے تو فرقہ مجسمہ سے مشابہت لازم آئے گی۔ اس مشابہت سے بچنے کے لیے ذات باری تعالیٰ پر جسم اور جوہر کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔